نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج کی نشست میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ عید کے ان 3 دنوں میں آپ نے بہت کثرت سے یہ جملہ سنا ہوگا، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ اور عید کی خوشی میں نہیں، دیگر بھی جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، شادی مبارک، امتحان میں کامیابی مبارک، ولادت ہوئی تو بیٹا مبارک، بیٹی مبارک، گھر مبارک۔ یہ جملہ مسلمانوں میں رائج ہے، لیکن ہوا کیا کہ اس جملے کا محل وقوع تو ہمیں یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کب بولنا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی تعزیت کے موقع پہ نہیں بولے گا کہ مبارک، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا انتہائی اہم پیغام ہے ہم وہ بول گئے۔ شاید زندگی گزر جائے ہم اپنے بچوں کو یہ علم سکھائی نہیں پائے، بتائی نہیں پائے کہ بیٹا یہ مبارک کیا چیز ہوتی۔ تو مبارک جو ہے یہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ کسی مسلمان کو کوئی خوشی ملی تو دوسرا شخص اس کی خوشی میں اس طریقے سے شریک ہوتا ہے کہ اس کو ایک دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی خوشی میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور آپ کو ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ یہ خوشی آپ کے لیے بابرکت بن جائے۔ اب حیران کن بات ہے، خوشی کا سبب تو حاصل ہے، اب مزید یہ کیا ہم سے کہا جا رہا ہے؟ گھر بنایا خوشی ہے، بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، گاڑی خریدی، امتحان میں کا تو خوشی تو مل گئی، اب یہ مزید کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ برکت کو سمجھنا ہے کہ در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خوشی کا سبب اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی اس خوشی کے اندر برکت ڈال دے۔ یہ ہے اصل۔ اچھا جی برکت ڈال دے تو یہ برکت کیا چیز ہے؟ آیا ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے ملتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور جن کو یہ برکت ملتی ہے ان کی زندگی دوسروں کی زندگی سے کیسے مختلف ہوتی، اس کو سمجھنا۔ تو مادیت کی اس دوڑ میں ہم یہ بھول ہی گئے کہ یہ برکت ہوتی کیا چیز ہے، حالانکہ اتنی اہم تھی۔ ایک رسالہ عربی میں ہے البرکہ فی القرآن الکریم، تو میں دیکھ رہا تھا اتنا حیران کن، اللہ کہہ رہے میں ہوں بابرکت ذات، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ابھی آپ نے دیکھا آپ سب نے نماز میں درود شریف پڑھا تو اس میں کیا پڑھا؟ اللہم بارک علی محمد۔ آخر کیا ہے یہ؟ نبی کہہ رہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ ہم تو اپنی قیمت کا اظہار کرتے ہیں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرا گھر اتنا بڑا ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ نبیوں میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو نبیوں کے بارے میں جو اللہ تعارف کرا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے عیسیٰ بابرکت تھے، ہمارے ابراہیم بابرکت تھے۔ تو ہم مادیت کی اس دور میں بھول ہی گئے کہ ہم مسلمانوں کے پاس یہ کتنی بڑی چیز تھی۔ اچھا اب میں عرض کرتا ہوں کہ برکت کا مفہوم کیا ہے اور یہ کتنی اہم ہے۔ تو دیکھیے اللہ والوں نے یہ بات لکھی
کہ ایک ہوتی ہیں خوشی، راحت، سکون کے اسباب، اور ایک ہوتی ہے حقیقی خوشی. یہ جو برکت ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو یہ جو خوشی کا سبب دیا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اس چیز کی حقیقی خوشی بھی نصیب کر دے. شادی ہوئی، ایسا نہ ہو کہ یہ بیوی، یہ شوہر آپ کے لیے باعث زحمت بن جائیں، یہ اولاد باعث اذیت بن جائے، یہ پڑوسی مصیبت بن جائے، یہ گاڑی اذیت بن جائے. نہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ نے آپ کو خوشی کا ایک سبب دیا ہے، سکون کا ایک سبب دیا ہے، راحت کا ایک سبب دیا ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر حقیقت ڈال دے، اور یہ حقیقت میں بھی آپ کے لیے باعث سکون بنے، باعث راحت بنے. اس چیز کا جو نفع ہے اللہ کرے وہ آپ کو نصیب ہو جائے. آپ دیکھیے ایک آدمی پیسوں سے یہ چیز خرید نہیں سکتا. اب سمجھیے، پیسوں سے آپ اسباب راحت لے سکتے ہیں، پیسوں سے آپ راحت نہیں لے سکتے. آپ پیسوں سے اچھے کھانے لے سکتے، لیکن وہ کھانا آپ کے لیے راحت کا سبب بنے، صحت کا سبب بنے، یہ نہیں لے سکتے. کتنے لوگ ہیں کھانے طرح طرح کے موجود ہیں، معدے میں کوئی بیماری ہے یا معدے میں بھی بیماری نہیں ہے، ذہنی اذیتوں کا شکار ہیں، ان کے حلق سے لقمہ اتر ہی نہیں رہا. اب یہ کھانا ان کے لیے راحت کا، سکون کا سبب نہیں بن رہا. کتنے لوگ ہیں کہ نرم نرم بستر ہے، کوٹھیاں ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، پوری پوری رات کروٹ لے کے گزار دیتے ہیں، وہ نرم بستر ان کے لیے انگارے بن گئے، اذیت کا سبب بن گئے. اور کتنے فٹ پاتھ پہ سوتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے، بغیر نرم فرش کے نظر آ جائیں گے. رمضان میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ وہ ایک نواب صاحب تھے اور ساری دنیا کی دولت موجود ہے، اور حال یہ تھا کہ کوئی غذا ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ قیمہ بھی ململ کے کپڑے میں لپیٹ کے اس کا عرق نکالا جاتا، ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا. تو ایک مطلب برکت کا یہ ہوتا ہے کہ جو خوشی کا سبب اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے خوشیاں بھی ملے. میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس یہ مصنوعی اسباب رہ گئے، باقی خوشیاں ہم سے رخصت ہو. گھر ہیں جس کو اللہ نے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے گھر اس لیے بنائے تھے کہ باہر کی دنیا سے جب ایک انسان پریشان حال آئے اس کا گھر میں سکون کا ذریعہ بنے. آج وہی گھر سکون اجڑنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بے سکونی کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے انسانیت گھروں سے باہر سکون تلاش کر رہی ہے، کوئی پارکوں میں، کوئی ہوٹلوں میں، کوئی عیاشیوں میں، کوئی فحاشیوں میں. اور بے سکونی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذہنی اذیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو بھائیوں، برکت بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک حقیقی سے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی محنتوں سے اسباب راحت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ جو چھپی ہوئی راحتیں ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اچھا، وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ پاک. اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اللہ مجھے بھی توفیق دے، کوئی گھر کیسے باعث برکت بنتا ہے، کوئی اولاد کیسے باعث برکت بنتی ہے، کسی کا مال کیسے باعث برکت بنتا ہے، اگر آپ نے رغبت دکھائی انشاءاللہ تو ایک ایک کر کے تفصیلی اسباب عرض کروں گا کہ اس عمل سے یہ برکت آتی ہے، اس عمل سے یہ برکت آتی ہے. بخاری شریف کی روایت مجھے یاد آئی، زہرہ ابن معبد صحابی، زہرہ ابن معبد اپنے دادا عبداللہ بن ہشام ان کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ یعنی عبداللہ بن ہشام ان کی والدہ، میں چھوٹا سا تھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں
اور کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ اس بچے کو بیعت کر لیجئے، اس بچے کو بیعت کر لیجئے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کر لیجئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بہت چھوٹا ہے، دعا کر دی، برکت کی دعا دے دی۔ اچھا میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی روایت سنا رہا۔ تو دعا مل گئی، کون سی دعا مل گئی؟ برکت کی دعا مل گئی۔ کیا ہوتا ہے برکت کی دعا سے؟ صحابہ تھے علم والے، وہ سمجھتے تھے کہ جن کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت زہرا کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں جب ہمارے دادا بازار جاتے اور کوئی چیز خریدتے تو صحابہ کو وہ دعا یاد تھی، تو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ بھائی آپ خرید رہے ہیں، اشرکنا، ہمیں بھی پارٹنر بنا لیجئے، آپ کو دعا ملی ہوئی ہے، آپ کے مال میں برکت بہت ہے، ہمیں بھی شریک کر لیجئے۔ وہ کر لیتے شریک، اور کہتے ہیں وہ شریک ان کو پارٹنر بنا لیتے، شریک کر لیتے، برکت اتنی ہوتی بس اوقات ایک سودے میں پورا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ ان کو نفع میں بچ جاتا۔ دعا لگ گئی تھی برکت کی، ہم بھول ہی گئے ہوتی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں کوئی سمجھانے والا نہیں۔ ہاں اگر ہمارے نظام میں یہ قرآن ہوتا تو پھر جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ نظر آتا۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ کہ انگریز کی ڈکشنری میں سب ملے گا، آپ کو برکت کا لفظ نہیں ملے گا۔ وہ نہیں جانتے برکت کیا ہوتی۔ بات وہی آ گئی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک عقل کا علم ہے، مشاہدے کا علم ہے، ایک وحی کا علم ہے، اس کی پرواز بہت اونچی ہے۔ تو انگریز کے پاس تو مشاہدے کا علم ہے، وہ کیا برکت ہوتی کیا ہے؟ وہ کہے گا دکھاؤ، ہم کہیں گے یہ دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو جن کو اللہ دیتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ کیسے مجھے برکتیں مل رہی ہیں، کیسے مجھے رحمتیں مل رہی ہیں، کیسے مجھے راحتیں مل رہی ہیں۔ اسی بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ اچھا میں بات مکمل کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، آپ دیکھ رہے کہ مائیں، سمجھدار مائیں کیا کرتی تھیں؟ اللہ والوں کے پاس لے کے جایا کرتی تھی۔ یہ ہے زندگی، اس سے بنتی ہے اولاد بابرکت، اس سے بنتی ہے۔ ہمارے تو اگر آپ محلے کے بچوں سے پوچھیں جی تمہاری مسجد کے امام صاحب کا نام کیا ہے، ہمارے بچے تو نام بھی نہ پہچان۔ ہمارے بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ کراچی میں اس وقت اللہ والے بزرگ کون کون سے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا۔ اتنا بڑا قصور کیا۔ رمضان میں میں نے ایک عالم، میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، تو مجھے کچھ انتقال پہ کہنے لگے کہ والد صاحب ہمیں لے ایک ادا ہم نے بڑی دیکھی کہ لے کے اللہ والوں کے پاس لے کے جاتے تھے، اس اللہ والے کے بعد اس اللہ والوں کے دعائیں لگ جاتی ہیں، ان دعاؤں سے برکتیں آتی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور دعا دے دی، اللہم اکثر مالہ و اولادہ وبارک فی اموالہ، او کما قال، مال میں اولاد میں۔ بخاری شریف کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور کی اس دعا سے مجھے اتنی برکتیں ملی کہ میری بیٹی امینا بتا رہی تھی کہ حجاج جب بصرہ آیا اس کے آنے سے پہلے 120 اولاد تو میں اپنی دفنا چکا ہوں۔ برکت۔ تو بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے برکتوں کے اسباب کو تلاش کرنا۔ اور یہ غیبی علم ہے، برکت وہ علم ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس کا ایک مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ راحت اور خوشی کا حقیقی چیز جو راحت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو نصیب کر دے۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہوگا؟
جب یہ بات پتہ چل گئی کہ راحت کے اسباب اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیے، جاؤ کما لو، اپنے تجربوں سے کما لو جتنا کما لو گے، لیکن تمہارے مال میں برکت اوپر سے آئے گی۔ اب سوال یہ کہ کس کے مال میں برکت آئے گی؟ تو اتنی بات تو طے ہے کہ جب برکت اللہ دیتے ہیں تو کسی نافرمان کو نہیں دیں گے، اللہ نافرمان کو نہیں دیں گے، اور نافرمانی پہ نہیں دیں گے، نافرمانی پہ نہیں دیں گے۔ مجھے اور بات یاد آئی، اب بچپن کا ہم سب حضرت سعدیہ حلیمہ ان کا قصہ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو کوئی گود لینے والا نہیں تھا، حضرت سعدیہ نے گود لے لیا۔ کس میں برکت؟ سواری میں برکت، گھر میں برکت، اور کیسی برکت؟ وہ سواری جو سب سے پیچھے پیچھے تھی آگے آگے جا رہی ہے، اور دودھ مل رہا ہے بکریوں سے، برکت۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یتیم ہو گیا۔ یتیم کون؟ یتیم بیچارے کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کا باپ نہیں ہے، اس کو جگہ جگہ اجنبی ہو جاتا ہے، اوپرا ہو جاتا ہے، اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ آج جس طریقے سے سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کو گود لے لیا، ان کے گھر میں برکت، آج انشاءاللہ اس دین کو جو یتیم ہو گیا ہے، بازاروں سے بھی نکل گیا، بازاروں میں بھی کوئی نہیں پہچانتا اس کو، اپنی شادیوں میں کوئی نہیں پہچانتا اس کو، اپنے کاروبار میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنی تربیت گاہوں میں، سب جگہ سے وہ یتیم ہے۔ آج انشاءاللہ جو اس دین کو گود لے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اس کی عظمت کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں۔ اس کے پاس راحت کے اسباب کم ہوں گے، اس کو وہ خوشیاں اللہ دیں گے، وہ عزت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ہم آئیں تو صحیح اس طرف، ہم مسائل کا رونا رو رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مسئلوں کا حل تو یہ ہے۔ قریب میں ایک بہت سال پہلے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم تشریف لائے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ آج کل گھر میں بڑی بوڑھیاں اور بڑے جمع ہو جائیں تو پچھلی باتیں یاد کرتے ہیں، تو ایک جملہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، سب بولتے ہیں یار وہ پچھلا دور بڑا برکتوں والا تھا یار، بڑی خیریں تھیں یار، ایک گھر ہوتا تھا چھوٹا سا اور اتنے سارے اکٹھے رہتے تھے اور دل جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ کہنے لگے میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ برکتیں کہاں چلی گئیں؟ سوال یہ برکتیں آتی کیسے تھیں؟ پھر وہ فرمانے لگے کہ یہ برکتیں فرشتے لاتے تھے، اور بہت ہی محتاط انداز میں انہوں نے یہ کہا آپ لوگ یہ بتائیے آپ نے اپنے گھروں کو اس قابل چھوڑا ہے کہ اس میں فرشتے آئے؟ سوال تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اس قابل چھوڑا ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں؟ ہمارے گھروں میں فرشتے، جب فرشتے نہیں آئیں گے تو برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے دیکھا مرغا جب آواز نکالتا ہے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہ جب مرغے کی آواز سنو تو تم بولو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کا فضل چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں، رحمت چاہتا ہوں۔ تو میں سوچنے لگا کہ مرغے کی اذان نہیں، آگے مرغے کی اذان اور برکت کا کیا تعلق؟ اس حدیث میں آگے ایک جملہ ہے کہ اس مرغے نے فرشتوں کو دیکھا ہے، معلوم ہوا کہ آس پاس فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس فرشتوں ہی کے ذریعے سے رحمتیں آتی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب لیلۃ القدر کی تعریف کی جا رہی ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فرشتے آئیں گے تو گھروں میں برکتیں آئیں گی، اور فرشتے نہیں ہوں گے تو گھر برکتوں سے خالی ہوں گے، رحمتوں سے خالی ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوں گے؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا فرشتے ہوں گے یا شیاطین ہوں گے۔ میں نے فرشتے ہوں گے، میں نے غالباً جو ذکر کی تھوڑی سی بات کی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ بستر پہ سونے کے لیے آئے، دوڑا دوڑا ایک فرشتہ بھی آ گیا، دوڑا دوڑا ایک شیطان بھی آ گیا۔ فرشتہ کہتا ہے اپنے عمل کو نیکی پہ ختم کر، شیطان کہتا ہے نہیں چھوڑ موبائل دیکھ، برائی پہ ختم کر۔ انسان فرشتے کی مان لے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب فرشتہ پوری رات دعائیں کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ غیبی علم
اس علم کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ کی قسم. دنیا کی کوئی مشینری اور دنیا کی کوئی سائنس اس علم تک پہنچ نہیں سکتی. یہ نبیوں والا علم ہے، اور زندگیاں اسی سے آسان ہوں گی. زندگیوں میں خوشیاں جو آئیں گی وہ اسی راستے سے آئیں گی. تو ایک بات میں نے عرض کر دی آج کہ برکت، ابھی میں حالانکہ میں آپ کو اگر قرآن سے دکھاؤں کہ یہ جملہ قرآن میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے اور کتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے، چلے آگے موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے برکت کا عرض کر دیا. ایک خوشی ہے، ایک خوشی کے اسباب ہیں، ایک راحت کے اسباب ہیں، ایک حقیقی راحت ہے. ایک سکون کے اسباب ہیں، ایک حقیقی سکون ہے. بھائیوں، اب اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو راحت کا سبب چاہیے یا راحت چاہیے، کیا جواب دیں گے جی؟ راحت چاہیے. آپ کو سکون کے صرف اسباب چاہیے یا سکون چاہیے؟ سکون چاہیے. تو بھائی اسباب کی لائن اور ہے، حقیقت کی لائن اور ہے. اسباب کافر بھی جمع کر سکتا ہے، مسلمان بھی جمع کر سکتا ہے، جو بھی جمع کر لے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب حقیقت کی لائن الگ ہے. حقیقت کی لائن کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اسباب ہے، محنت کرو مل جائیں گے، لے لو جتنے جمع کرنا ہے کر لو. حقیقی سکون میرے ہاتھ میں، حقیقی خوشی میرے ہاتھ میں، حقیقی راحت. اب ملے گا کس کو؟ ملے گا کس کو؟ معصیت سے ملے گا. اللہ کی ناراضگی والے کو تو نہیں ملے گا. یہ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ابھی رمضان کو گزرے ہوئے تھوڑا سا وقت ہوا ہے اور ابھی الحمدللہ کچھ اثرات باقی ہیں. باقی تو آپ نے دیکھ ہی لیا. ہم اپنے آپ کو جمائیں. سب سے بابرکت جگہ، اچھا جی برکت کے جگہ کیا ہے؟ برکت کی جگہ یہ ہے، جو آتا رہے گا اس کو برکت ملتی رہے گی. یہاں آئے گا ایک آدمی فجر میں یہاں آیا اور پھر برکت لے کے گھر گیا تو مسجد کی برکتیں لے کے گھر گیا. یہ آیا پھر اپنی برکتوں کے ساتھ بازار میں گیا. تو بھائی اس گھر سے جڑنا پڑے. اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے برکت ہے. بابرکت ذات وہ ہے، یہ اس کا گھر ہے. جو اس کا تعلق اس گھر سے جتنا مضبوط ہوگا اتنی اس کی زندگی بابرکت ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ کیسا سکون. ایک زمانے میں ہم نے یہیں پہ بھی اور تاجروں میں بھی کلاس لی تھی. ایک کثرت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ آج ذہن بدلا کس نے؟ یعنی میں بڑی پریشانی ہوئی ہمیں کہ ہمیں تاجروں میں کلاس لینی تھی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی ہم تاجروں میں کلاس لیں گے تو ہم تو پابندیاں بتائیں گے کہ شریعت آپ کو تجارت میں یہ پابندی بتاتی ہے، یہ پابندی. اور مسلمان ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز جیسے حکم کی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہماری تجارت کی پابندیاں سنے گا کون؟ کافی عرصے تک پریشان رہے کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو نماز کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ حلال حرام کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ وہ تو پیسہ تو زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے رہبری کی، بات سمجھ میں آ گئی. ہم نے کہا مسلمان کو کسی طریقے سے یہ فرق واضح ہو جائے، کثرت اور برکت، کثرت کے نتائج اور برکت کے نتائج. یہ جس دن واضح ہو گیا پھر انسان کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کاروبار میں کبھی سود نہیں لے گا. وہ کہے گا نہیں بھائی یہ اذیتوں والا مال نہیں چاہیے. جو مال میرے گھر میں آئے میرے لیے مصیبت بن جائے، میری اولادیں مجھے آنکھیں دکھائیں، میری بیوی جو ہے میرے ساتھ وفا نہ کرے، مجھے نہیں چاہیے ایسا مال. تھوڑا ہو بابرکت ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں کو لائیے، یہاں سے جوڑیے، اور یہ جو کچھ سنیں آپ اس کو بتا دیا، بیان کیا کریں، آگے بتا دیا کریں کہ بھائی ایک یہ برکت کیا چیز ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا سبق پکا ہوگا. یہ کچھ دنوں پہلے بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، سبق پکا ہوگا. یہ سننا جو ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے. میں بچوں سے پوچھنے لگا یہ بتاؤ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت آئی، صرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا. ہم نے بدل کے اللہ اکبر، کبھی اس طرح سے، کبھی اس طرح سے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، ہم نے ہر طریقے سے تم کو سمجھایا ہے. اور دو باتیں ہیں، یا تو کامل متقی بنو او یحدث لہم ذکرا، یا تم جب یہ نئی نئی باتیں سنو گے نا تو اس کے سننے سے تمہیں ایک خیال پیدا ہو یار بات تو حقیقی. پھر میں سوچنے لگا، بس یہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. میں سوچنے لگا مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور
ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی آپ کا مرض بہت خطرناک ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا. سمجھدار مریض تھا، ڈر گیا. ڈر کے وہ ڈر اس کے ساتھ ایسا لگ گیا کہ اب اس کا ہاتھ بد پرہیزی کرتا ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ ڈر اس کے ساتھ ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ایسا ڈر آخرت کا پیدا کر کے متقی بن جاؤ. وہ ڈر تمہارے ساتھ جدا نہ ہو، ہر معصیت پہ وہ ڈر تم کو اس گناہ سے روکے. اللہ پاک کہتے ہیں اچھا اگر اتنا نہیں ہو سک رہا، اتنا نہیں ہو سکتا، او یحدث لہم ذکرا، تو کیا کیا کہ اس ڈر میں کمی ہو گئی. جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ مریض ہیں ڈاکٹر کے پاس آئے، 4 دن تو پرہیز کیا، 5ویں دن ذرا وہ بات بھول گئی، اب میٹھا بھی کھا رہے ہیں، فلاں بھی کھا رہے ہیں. ایک دم پھر کوئی دوبارہ سے کسی نے کہہ دیا نہیں بھائی آپ کو خطرناک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، پھر ایک دم ڈر پیدا ہو گیا. تو ان باتوں کے سننے سے یہ 2 چیزیں ہوں گی. کچھ نصیب والے تو تقوی کے اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کا تقوی ان سے جدا نہیں ہوگا، ہر وقت ان کا خوف آخرت، خوف قبر ان کو روکے گا کہ نہیں بد نظری نہیں، حرام نہیں. اور کچھ ایسے ہوں گے تھوڑا سا سنا، تھوڑی سی تازگی رہی، پھر سبق کچا ہو گیا، پھر کچھ بد پریزی ہونے لگی، ایک دم پھر وہ یاد آ گیا. تو یہ بیٹھنا انشاءاللہ مفید ہوگا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ جس اہتمام سے رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ سجدوں کی، تلاوت کی، ذکر کی، اے اللہ ہم کو مرتے دم تک توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارا یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اپنا خصوصی فضل نصیب فرما. اے اللہ خصوصی فضل نصیب فرما. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بابرکت بنا، ہمارے گھروں میں برکتیں کا نزول ہو، ہماری اولادیں بھی بابرکت ہوں، ہماری جان مال اے اللہ سب کو برکتوں والا بنا، خیریں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.